الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، ہم لوگ اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سو کا زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، کس کا کتنا باقی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جوان یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی جوان ہوں تو بوڑھا ہونے کے بعد مروں گا، اور بوڑھا یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی اب پوری ہو گئی ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے زندگی کے کس کے ایام کتنے باقی ہیں۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنی اس زندگی میں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر اپنی نفسانیت اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس طرح زندگی گزارے کہ ہماری آخرت پر دھکا نہ پڑے۔ خالی زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ آخرت بن جائے، اور یہ اللہ نے آخرت بنانے کے ہی لیے زندگی دی ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں دی ہے۔ دنیا بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آخرت بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دنیا بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وہ تو مقدر کی آ جائے گی۔ زیادہ محنت کرو کم محنت کرو، پورے دن اپنے آپ کو لگاؤ، پورے دن کھپاؤ، بدل کم کر دو، وہ تو مقدر کی آ جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے، انہوں نے دنیا چھوڑی نہیں تھی، دنیا میں اپنے آپ کو لگایا۔ کتنا لگایا کہ بھئی آج کی یا کل کی ضرورت پوری ہو گئی، پھر اپنے مقصد میں لگ جاتے تھے۔ اسی لیے جو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آدھا دن گھر پر کاروبار میں، آدھا دن مسجد میں، آدھی رات گھر پر آدھی رات مسجد میں، ہر ایک اپنی آخرت بنانے کی فکر میں تھا، اور جو جتنا بڑا ہوتا تھا اس کو اپنی آخرت کے اعتبار سے اتنا ہی بڑا فکر ہوتا تھا، غفلت نہیں آتی تھی۔ آپ سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے، صلاحیت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اپنی آخرت بنانے کا شوق اور جذبہ کتنا ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر مجھ پر احسان کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر کیا احسان کروں کہ تمہاری زندگی کی ایک رات
اور تمہاری زندگی کا ایک دن کا ثواب مجھے دے دو، اوپر عمر اپنی پوری زندگی کا اجر تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ رات ہجرت والی تھی اور وہ دین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال والا تھا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو جمایا ہے اور ہجرت کے موقع پر جو آپ کا ساتھ دیا ہے، ابو بکر حضرت عمر جانتے تھے کہ اس کا کیا اجر ہے۔ مدینہ منورہ میں کنارے پر ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام نبی کے بعد ہے، ان کو پتہ چلا تو اس بڑھیا کی خدمت میں صبح سویرے جاتے ہیں، جو کام کاج ہے کر کے آ جاتے ہیں۔ بڑھیا کو بھی پتہ نہیں کون ہے۔ کام کرنا یہ اصل نہیں ہے، کام اس طریقے سے کرنا کہ اللہ کو پسند آ جائے، یہ اصل کام ہے۔ ورنہ اگر نماز صحیح نیت کے ساتھ آدمی نہیں پڑھے گا، روزہ صحیح نیت کے ساتھ نہیں رکھے گا، حج صحیح نیت کے ساتھ نہیں کرے گا، تو یہ سارے اعمال ہوتے ہوئے آدمی جہنم میں جائے گا۔ خالی اعمال کا ہونا کافی نہیں ہے۔ کوئی شہرت کا جذبہ نہیں، کوئی نام و نمود، کوئی دکھلاوا نہیں، بس میری آخرت بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے کنارے پر کوئی بڑھیا ہے، تو ان کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا، تو وہ بھی بڑھیا کے پاس گئے، کہا بڑی بھی کچھ کام ہے؟ کہا بیٹا کام تو ہو گیا۔ کون آیا تھا؟ کہ کوئی آیا تھا، میں نہیں جانتی کون ہے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج جس وقت میں گیا ہوں، آئندہ کل اس سے پہلے وقت پر جاؤں گا۔ گئے تو بڑھیا نے کہا بیٹا کام ہو گیا وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ آج جانا نہیں ہے، راستے میں بیٹھنا ہے۔ کون ہے وہ؟ راستے میں بیٹھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ کہا ابو بکر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اپنی آخرت بنانے کا شوق، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ایمان والے کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ دنیا آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ 4 دن کی دنیا کے لیے اپنے آخرت کو اجاڑنا، اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ لیکن بے وقوفی کا پتہ دنیا میں نہیں چلتا، بے وقوفی کا پتہ مرنے کے بعد چلتا ہے۔ جس کو آپ علیہ السلام بے وقوف کہے، وہ چاہے کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ رہا ہو، دنیا اس کو کچھ بھی سمجھ رہی ہو، لیکن جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، جو ہمیشہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ جی میں آئے وہ بولو، جی میں آئے وہ سوچو، جی میں آئے وہ کرو۔ بھائی شریعت کس کے لیے ہے؟ دین کائے کے لیے ہے؟ اللہ کے احکامات کائے کے لیے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ شریعت سے صرف آخرت بنے گی۔ اگر شریعت دنیا میں چھوڑ دی تو دنیا اجڑ جائے گی۔ شریعت تو ایمان والے کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ شریعت سے اور دین سے صرف آخرت بنے گی، دنیا کے لیے تو دوسری تدبیریں کرو، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والے کے سامنے شریعت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کو چوڑا کرنے کا مسئلہ آیا کہ نمازی بڑھ گئے ہیں، مسجد تنگ پڑ رہی ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بیچ میں پڑتا تھا۔ جب تک وہ مکان نہ خریدے تب تک مسجد چوڑی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے،
کہا عباس اللہ کے نبی کی مسجد کی وسعت کا مسئلہ ہے، یہ مکان بیچ دو کہ نہیں بیچنا، ہدیہ کر دو کہ ہدیہ بھی نہیں کرنا، اس کے بدلے میں اور کوئی دوسرا مکان لے لو کہ نہیں لینا۔ وہ تو آدمی کی ملکیت ہے۔ اب ایک طرف اپنی آخرت بنانے کے لیے صحابہ کیا قربانی اور کیا جذبہ، اور اللہ کے نبی کی مسجد کا وسعت کا مسئلہ ہے، اور سگے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مدینہ میں کوئی چرچا نہیں ہوا یار عباس سمجھتے نہیں ہیں، کوئی چرچا نہیں، وہ تو ان کی ملکیت ہے بھائی، چاہے ہدیہ کرے، چاہے بیچے، چاہے نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کے بغیر تو کام ہوگا نہیں، کسی اور کو ترات بناؤ۔ یہ بیچ میں ترات بننا جو ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے، آدمی کبھی دوسری کی دنیا کے لیے اپنی آخرت اجاڑ دیتا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت پر کاڑی لگا دے۔ یہ کوئی شوق کی چیز نہیں، بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ بھائی کس کو؟ کہ ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چلو امیر المومنین بھی گئے، حضرت عباس بھی گئے۔ کہا ابی ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی مسجد کو چوڑا کرنا ہے، حضرت عباس مکان دیتے نہیں، اس کے بغیر کام بنے ایسا نہیں ہے۔ تو میں زبردستی لے سکتا ہوں؟ میں خلیفہ ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے ذرا آنکھوں کی شرم نہیں رکھی، امیر المومنین ہیں، ذرا ایک دفعہ تھوڑا، بالکل نہیں حضرت آپ نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر کو بھی برا نہیں لگا کہ میں مسئلہ ٹال دیتے، بعد میں مجھے تنہائی میں کہتے۔ حضرت عباس کے سامنے ہی کہہ دیا نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے ابی آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن یہ فیصلہ آپ نے حدیث سے کیا کہ قرآن سے کیا؟ اب وہ مسئلہ تو ایک طرف رہا، حضرت ابی کا مسئلہ آگے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ تو قرآن و حدیث، اس کے سوا دوسری کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں دوسری کوئی کتاب ہی نہیں تھی، دو کتابیں تھیں، سنت اور قرآن۔ یہ سارا دین اسی سے نکل کر آیا ہے۔ کہ میں نے حدیث سے فیصلہ کیا ہے، کہ حدیث کیا ہے؟ کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہمارا گھر بناؤ بیت المقدس۔ اس وقت بیچ میں بڑھیا کا ایک مکان پڑتا تھا، تو بڑھیا نے دینے سے انکار کیا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا دیکھ دیتی ہے کہ زبردستی لے لوں؟ تو فوراً وہی آئی، داؤد تم ہمارا گھر بنانے کے قابل نہیں ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ حضرت عباس کا مکان زبردستی نہیں لے سکتے۔ بھائی دین کے لیے ٹھیک ہے، دین کے لیے، لیکن شریعت دین بتلائے گی۔ اب حضرت عباس بولے عمر یہ مکان ہدیہ ہے، تو پہلے کیوں نہیں؟ بیچ میں ترات بنانا پڑا، فیصلہ کرانا پڑا، تین باتوں میں سے کوئی بات آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ حدیث و شریعت پر کتنا چلتے ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ اصل چیز ہے کہ شریعت اور سنت، احکامات اور دین، ایمان والے کا راستہ وہی ہے، اور کوئی راہ پر ایمان والا جائے گا بھٹک جائے گا، کامیابی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت کے تابع کریں، شریعت سنت کے تابع کریں۔ اور شریعت و سنت میرے دوستوں اور دین ایک ایسا کیمیکل ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ دین کے حوالے کرو گے، شریعت کے حوالے کرو گے، وہ پانی پانی کر کے دے دے گا۔ الجھن کہاں ہوتی ہے؟ جب میں اپنی مرضی پر، آپ اپنی مرضی پر۔
مسئلہ یہیں اٹکتا ہے. میری مرضی کی کیا حیثیت ہے, آپ کی مرضی کی کیا حیثیت ہے شریعت کے مقابلے میں؟ شریعت تو آئی ہے نفسانیت کو توڑنے کے لیے. ایک طرف شریعت ہو اور ایک طرف نفسانیت ہو, نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. نفسانیت ہوگی تو شریعت نہیں ہوگی, اور شریعت ہوگی تو نفسانیت نہیں ہوگی. صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا. بعض موقع ایسے آئے کہ ایک مرتبہ ایک مہاجر, مال غنیمت میں مال آتا تھا, اس میں کپڑے بھی آتے تھے, تو تقسیم کیا جاتا تھا مسلمانوں میں. تو ایک انصاری نے دیکھا کہ میرے حصے میں چھوٹا کپڑا آیا ہے اور یہ مہاجر کو حضرت عمر نے بڑا کپڑا دے دیا ہے. اسی لیے قرآن نے بزدنی سے منع کیا ہے. بزدنی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بزدنی بنیاد ہوتی ہے آگے کی تمام برائیوں کی. اس سے غیبت آئے گی, اس سے تجسس آئے گا, اس سے ایک دوسرے کی باتوں پر شک آئے گا, اور اس کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے بزدن ہو کر دل کٹیں گے. اور ہوگا کیا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ساتھ میں بیٹھ کے چائے پیئیں گے, باتوں میں مسکرائیں گے, لوگ سمجھیں گے ایک ہے. قرآن کہتا ہے ان کے بدن ایک ہے, دل ایک نہیں ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے. ایمان والا دل کا صاف ہوگا. مسائل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں مشورے میں, رائے میں ایسا اختلاف ہوتا تھا اور ایسے دونوں جلال میں آتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی کبھی ایک نہیں ہوں گے, لیکن مشورے کے بعد سب ایک ہیں. بھئی رائے اپنی جگہ پر ہیں. آپ نے وکیلوں کو دیکھا ہوگا کہ کورٹ میں ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف دلیل لاتے ہیں, لیکن جب کورٹ سے باہر آتے ہیں ایک ہی ٹپائی پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. وہ مسئلہ الگ ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ کپڑے والی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات پہنچی کہ بھئی یہ بات ہے. یہ نہیں ہے کہنے دو اپنے تھوڑا ایسا کیا ہے, نہیں, بزدنی دور کرو. اور بڑے کو جانا پڑے کہ چھوٹے کے پاس جاؤ. اس وقت تو حضرت عمر بڑے تھے. حضرت عمر فوراً گئے. تو وہ جنہوں نے بات کہی تھی انصاری نے, وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو جب سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا نماز سے فارغ ہو گیا؟ پڑھنی باقی ہے. کہ باقی ہے کہ پوری کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس میں بیٹھے ہیں. نماز پوری کر کے کہا تم نے کوئی بات کہی تھی؟ کوئی تعویل نہیں, کہی تھی. اس لیے کہ مجھے آپ علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ گیا. انصار سے کہا تھا دوسرے لوگوں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا, صبر کرنا, حوض کوثر پر بدلہ لے لینا. مجھے بات یاد آئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہو گیا یہ کہ مہاجرین کو آگے بڑھایا, انصار کو پیچھے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بات کہی کہ کہی تو مہاجر کو بلایا, بھئی یہ کپڑا, کہ اصل میں یہ کپڑا میں نے ایک انصاری سے خریدا ہے. تو مہاجر کے حصے میں تو بڑا کپڑا آیا نہیں تھا, ایک انصاری سے خریدا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تمہارے دل میں یہ بات آئی کیوں کہ عمر کے زمانے میں ایسی ناانصافی ہوگی؟ تو کہنے والے نے کہا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ عمر کے زمانے میں ایسی ناانصافی کیوں ہوئی. ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, لیکن مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل کا حل شریعت ہے. فوراً جا کے بزدنیوں کو دور کرنا ہے, ورنہ بزدنی کو پھونکے دینے والے دوسرے ہوتے ہیں. ہاں, اس کو بڑھا چڑھا کر. ایک بزرگ کھانا کھا رہے تھے
ایک آدمی آیا تو آداب میں سے ہیں کہ آدمی کھانا کھاوے، کوئی آوے تو کھانے کی دعوت دو، بھائی آ جاؤ۔ وہ بزرگ نے دعوت نہیں دی۔ اب اس کے دل میں بدزنی پیدا ہوئی، اتنے بڑے بزرگ ہیں، میں کتنا کھا کے کھا لیتا، کم سے کم کہنا تو تھا کہ آ جاؤ۔ اب یہ دوسرے بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت ایسا ہوا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ سامنے والا کوئی بات لے کے آوے فوراً کاٹ دو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہا چلو اپنے جاتے ہیں۔ گئے، کہا حضرت آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے بعد کوئی آیا تھا؟ کہ ایک آیا تھا۔ آپ نے کھانے کے لیے بلایا تھا؟ کہ نہیں بلایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا میرے لیے جائز تھا، اس کے لیے حرام تھا، میرے اوپر 3 دن کا فاقہ تھا، اس لیے مری ہوئی مرغی میں کھا رہا تھا جو اس کے لیے حرام تھی۔ بات کیا ہے اور کیا ہو جاتی ہے بغیر تحقیق کے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سنی سنائی باتوں کو آدمی، کچا آدمی سن لے گا، لیکن پکا آدمی، جیسے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک مجاور آیا طباق لے کر اور اچھا گلاب ڈھانک کر، اور سب کے سامنے جاتا تھا اور روتا تھا، اس طباق میں بال مبارک ہیں، بال مبارک ہیں، یوں کر کے روویں تو لوگ اس کو پیسے دیویں اور زیارت کریں بال مبارک کی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو کہا کیا ہے بھائی کہ بال مبارک، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہ نہ۔ تو جا یہاں سے، دلیل لا۔ اب اس نے بادشاہ کے کان بھرے، میں آپ کا وزیر ہوں، میں آپ کے وزیر کا نوکر ہوں، اور میں مجاور ہوں اور آپ کے اشاروں پر چلتا ہوں، اور بال مبارک لے کر گیا تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، مجھے دھتکار دیا۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بات سن لی، موقع دیکھ کر پھر بادشاہ خود حاضر ہوئے۔ حضرت خیریت ہیں؟ کہ خیریت ہیں، کیا طبیعت وغیرہ؟ چند دن پہلے کوئی آیا تھا کہ ایک مجاور آیا تھا، تو کیا لے کر آیا تھا؟ کہ وہ بال مبارک کہہ رہا تھا، تو آپ نے زیارت کی؟ کچھ دیا؟ کہ نہیں، میں کیوں زیارت کروں؟ اس نے دلیل ہی پیش نہیں کی ہے۔ شریعت تو دلیل کے ساتھ ہوتی ہے نا، جو کہے وہ شریعت تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ نے سونے کا کڑا پہنا ہوا تھا، کہا بادشاہ یہ جو تم نے پہنا ہے وہ حرام ہے، اور میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ میں ایسے نہیں کہتا۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ بخاری شریف، کہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں ریشم اٹھایا، ایک ہاتھ میں سونا اٹھایا، اور یوں فرمایا دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، بادشاہ آپ کے لیے کڑا پہننا حرام ہے۔ اب بادشاہ نے کہا حضرت کیا کروں؟ کہ نکال؟ کہ نہیں نکلتا، تعاون کرو۔ تعاون کیا، نکالا۔ کہا حضرت اس کو لے لو، بیچ کر غریبوں کو دے دو، تیرا ہے تو بیچ، یہ ذمہ داری میں نہیں لیتا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے دین و شریعت اور علم۔ علم بتائے گا اور شریعت بتائے گی کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ میرے دوستو، اگر بدزنی آ گئی، حسد آئے بغیر رہے گا نہیں۔ بدزنی آ گئی، دشمنی آئے بغیر رہے گی نہیں۔ بدزنی آ گئی، ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا لازمی ہوگا اور بات چیت بند ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چاہے آپس میں کتنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہاری نسبت کتنی اونچی آپس میں نہ ہو، لیکن ایک نسبت کا خیال رکھنا، کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے بندے ہو کر بھائی بھائی بن کر رہو۔ باقی تمہاری ساری نسبتیں چھوڑو، حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کا نقصان کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کی نیکیوں پر آگ لگ جاتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو بچانا یہ سمجھداری کی بات ہے، اپنی آخرت کو بنانا یہ سمجھداری کی بات ہے۔ ایسا نہ کرو، حسد نہ کرو، آپ نے فرمایا دشمنیاں نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو۔
سامنے سے جا کر مصافحہ کرو، اپنا دل صاف رکھو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو سامنے جا کر کہے بھائی مجھے تجھ سے محبت ہے، حدیث میں ہے، تاکہ محبت اور بڑھے گی۔ اور جوڑ کے اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمائے ہیں، سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑ پیدا کرو، آت من حرمک، جو نہ دے اس کو دو، واعف عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ بدلہ لینے کا جذبہ یہ ایمانی جذبہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ شیطانی جذبہ ہے۔ شیطان ابھی تک اس جذبے میں چل رہا ہے کہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، لہذا آدم کے بچے کو میں گمراہ کروں گا اور میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ اور خدا کے سامنے اس نے قسم کھا کر کہا معاف کر دینا، یہ ایمانی جذبہ ہے۔ ابراہیم بن سلیمان گورنر تھا، اب گورنری کے نشے میں جس کو چاہا مارا، جس کو چاہا ڈانٹا، جس کے ساتھ جو چاہا معاملہ کیا۔ اس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کیا، لیکن وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، پاسا بدلتا رہتا ہے۔ ایسا پاسا بدلا کہ ابراہیم بن سلیمان کو تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور بھاگ کر ایک جوان کے گھر میں پناہ لی۔ کہا بھائی پناہ دو گے؟ کہا آ جاؤ چچا، آپ کا ہی گھر ہے، رہو جب تک دل چاہے۔ اب یہ جوان روزانہ صبح جاوے، جیسے شکار کے لیے جاتا ہو، ہتھیار لے کر، لباس پہن کر، شام کو واپس آوے خالی ہاتھ۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر ابراہیم نے پوچھا بھائی بیٹے کہاں جاتے ہو روزانہ تم؟ کہ بھائی ابراہیم بن سلیمان جب گورنر تھا تو اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، میں اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ اب ابراہیم بن سلیمان نے کہا خامخواہ تھک رہا ہے تو کہہ دو بھائی میں ہی ابراہیم ہوں، نہ بڑے میاں تم زندگی سے تنگ آ کر ابراہیم بن کر میرے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہو، تم ابراہیم نہیں ہو۔ کہا کہ میں ابراہیم ہوں، تیرے باپ کو میں نے قتل کیا تھا۔ جوان ہے، جذبہ ہے، کیا کہا؟ جا چلا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا چلا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، میرے باپ کا خون قیامت کے دن تجھ سے بدلہ لے لے گا، میں آج تجھے کچھ نہیں کہتا۔ آسان ہے؟ گھر میں باپ کا قاتل موجود ہے جس کے لیے وہ روزانہ ہیرا پھیری کرتا ہے۔ بعد موقع آتے ہیں میرے دوستو، لیکن ایمان غالب۔ اندلس کے قاضی، ان کا ایک ہی لڑکا جوان، ایک مرتبہ رات کو ایک آدمی آیا اور قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو۔ میں آ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے، کہا قاضی صاحب یہ آپ کے گھر میں جو آیا ہے نا، آپ کے جوان بیٹے کو قتل کر کے آیا ہے۔ قاضی ہیں، گھر میں آیا ہے۔ اب جذبات، خواہش اور ایمان دونوں ابھر رہے ہیں۔ ہر مسئلے میں ایک طرف ایمان، ایک طرف خواہش، ایک طرف ایمان، ایک طرف خواہش۔ خواہش کہتی ہے جلدی سے نمٹا دے اس کو، اکلوتا بیٹا چلا گیا اور میرے گھر میں پناہ لے رہا ہے وہ۔ ایمان کہتا ہے چھوڑ دے، ایمان کہتا ہے چھوڑ دے۔ قاضی صاحب نے کہا جا چلا جا، راستے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، پبلک تیرے ساتھ جو کرے تو جانے، پبلک جانے، لیکن تو میرے گھر سے چلا جا صحیح سلامت کے ساتھ، اس لیے کہ میں نے تجھے امن دیا تھا۔ امن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وعدہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ ہرمزان جو تھا اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا، ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہاتھ میں آیا، اب اس کو معلوم ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، کہ پانی پینا ہے، پی لو۔ پانی ہاتھ میں لے کر کہا حضرت جب تک میں یہ پانی نہ پیوں
تب تک آپ مجھے قتل تو نہیں کرو گے؟ کہ نہ، جب تک یہ پانی نہ پیوے تب تک میں قتل نہیں کروں گا۔ اس نے پانی زمین پر ڈال دیا اور کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کئی صحابوں کا قاتل ہے۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پانی، اب یہ پانی تو میں زندگی میں نہیں پی سکتا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پانی، یہ پانی۔ اب حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ ایمان ہر موقع پر آدمی کو جمائے گا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کے جذبات پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صدیق اکبر کا ذہن الگ تھا، حضرت عمر کا ذہن الگ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، بہت اچھا کام کر کے آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں میدان جیت لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ خالد کو مت بھیجو، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ خالد کی وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے، ان کو اپنے پاس روکے رکھو۔ اب دونوں کے مزاج میں فرق ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بن کر کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کام ہو رہا ہے، پورا لشکر ان سے جڑا ہوا ہے اور میدان جیت رہے ہیں۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی خط لکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بھائی خالد پہلی بات سن لو، ابو بکر دنیا سے چلے گئے اور مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ دوسری بات لکھی تھی، خالد میرا رقعہ اور میری چٹھی ملتے ہی تمہاری امارت ختم، اب تمہارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔ آسان ہے، کام ہو رہا ہے، پورا لشکر جڑا ہوا ہے، واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ پہلی بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سنو ابو بکر چلے گئے۔ دوسری بات کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت اختلاف ہو جاتا، کچھ حضرت خالد کے ساتھ ہو جاتے، کچھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ ہو جاتے۔ امت کا اختلاف معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ فرمایا تھا، مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم آپس میں جنگ و جدال کرو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ میرے بعد یہ بت کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن آپس میں ٹکرائیں گے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ قبا والے آپس میں لڑے، اور لڑے ایسے کہ پتھر بازی شروع ہو گئی۔ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا چلو بھائی جلدی صلح کے لیے، اور یہ صلح کرانا آپ نے فرمایا تم کو صدقہ سے بڑھ کر، نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر درجے میں بڑی ہوئی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بالکل بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کی صلح کراؤ۔ یہ نفلی صدقوں سے بڑھ کر ہے، نفلی روزوں سے بڑھ کر ہے، نفلی نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ جب اختلاف ہوتا ہے میرے دوستو، کیا دیوالا نکلتا ہے کاروبار میں؟ یہ ایمان والا اپنے اعمال کا دیوالا نکال دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نمازیں گئی، ذکر گیا، تلاوت گئی، مسجد وار جماعت گئی، چلے 4 مہینے گئے، سب گئے تیرے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا والفساد ذات البین الحالقہ، آپت کا فساد مونڈ دے گا تمہیں، تمہارے بالوں کو نہیں، تمہارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ جیسے تیز اس طرح چلتا ہے سر پر، ادھر سے لے کر ادھر سب صفایا ہو جاتا ہے، تمہارے حصے میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اگر آپت میں فساد پیدا ہو گیا تو۔ آپ فوراً تشریف لے گئے، صلح کرائی۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے بارے میں سنا کہ آپس میں
تو میں ہو گئی، آپ تشریف لے گئے اور اتنی دیر محنت کرتے رہے، اتنی دیر محنت کرتے رہے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ تو حضرت بلال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ابو بکر، مسئلے نے اللہ کے نبی کو روک لیا ہے، کیا آپ اللہ کے نبی کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا بلال اگر اب تم کہو گے تو میں پڑھاؤں گا۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے، آپ وہاں مشغول ہیں۔ آپس کی صلح بہت بڑی نیکی ہے، لیکن صلح کب ہوگی؟ صلح کب ہوگی؟ میں اپنی رسی کھینچوں، آپ اپنی رسی کھینچیں، صلح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا اونچا معیار بیان کیا ہے، خالی تقوی نہیں، تقوی کا اونچا معیار۔ او ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کا اونچا معیار ہے یہ۔ اللہ کے حق کے مطابق اللہ سے کون ڈر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ آگے کا کام جو ہے یہ چھوڑنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا جب تک خدا کا ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم جس خاندان کے ہو، جس قبیلے کے ہو، جس کٹمب کے ہو تم اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مسلمان ہو۔ جب مسلمان ہو تو مسلمان بن کے مرنا، تو مسلمان جب مرتا ہے تو اس کے دل میں دوسروں کا حسد ہوتا ہے، اپنے آپ کی بڑائی ہوتی ہے، دوسروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، دوسروں کی بدزنیاں ہوتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ گے اور اسلام کے تابع کرو گے، پھر آگے خدا حکم دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تقوی کے اونچے معیار پر اور اسلام کو سامنے رکھ کر میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، لہذا اسلام جو کہے گا وہ مجھے کرنا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، سب مضبوط پکڑ لو، مالدار، غریب، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، پارٹیاں بازی نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے، گروہ بندی نہ کرو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو اور پھوٹ کے ساتھ مت چلو۔ پھر اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے اور برسوں سے لڑائیاں چل رہی تھی، اور مرنے والی عورت اپنے بیٹے کو بلا کر یوں کہتی تھی فلاں خاندان سے بدلہ لینا باقی ہے، اگر تو نے بدلہ نہ لیا چھاتی کا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ برسوں تک جنگ۔ اسی لیے قرآن صلح کو اور دلوں کے جڑنے کو خدا نعمت کہہ رہا ہے، خدا نعمت کہہ رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او مدینہ والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ جو ہمارے گاؤں کا ماحول چند سالوں سے چل رہا تھا، علاقے کے بڑے بڑے ذمہ دار مایوس ہو چکے تھے کہ بھاگل کا دھارا اب نہیں بدلے گا، اور ہر ایک کو یہ صدمہ تھا، ہماری ناک اور ہماری فخر کی چیز ایک گاؤں تھا، شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ تم یہ مت سمجھو یہ جو اصلاحی جماعت بیچ میں کھڑی ہوئی ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، چم آہستہ آمین کو سو، اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کا تعاون کرنے کی خدا توفیق نصیب فرمائے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تم کو پتہ نہیں کس کا آنسو حرکت میں لایا ہے، کس کی دعا تمہیں حرکت میں لائی ہے، یہ مت سمجھو ہم کر رہے ہیں، وہ تو سارا جمع ہوا ہے پہلے دن سے لے کر آج تک۔ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ بھاگل کے لیے کون رویا ہے، اور بھاگل کے اتفاق کے لیے کس نے کتنا صدقہ دیا ہے، اور کون کہاں بیٹھ کر کوڑا ہے، اور کس نے کتنی صلاۃ الحاجتیں پڑھی ہے، یہ سب جمع ہوا ہے۔ جیسے آدمی پھل لینے جاتا ہے تو بیچنے والا ترازو میں 2 رکھتا ہے، 3 رکھتا ہے، 4 رکھتا ہے، ابھی 5 کلو نہیں ہوا، ڈالتے ڈالتے 1 ڈالا تو 5 کلو ہو گیا، تو وہ 1 5 کلو کا تھا، وہ 1 5 کلو کا تھا۔ میں ترازو میں آیا تو 5 کلو کا، ارے تو 5 کلو کا نہیں ہے، یہ سب مل کر 5 کلو ہے۔ اس لیے آپس کی صلح کرانا
بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ او مدینہ والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ بات بات پر لڑتے تھے، اور لڑائی لڑتے لڑتے برسوں گزر چکے تھے، لیکن اللہ اللہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ نے اوس اور خزرج پر محنت کی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دلوں کو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ دل ایسی چیز ہے ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ جڑتا نہیں ہے، اور اگر جڑتا ہے تو اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ جیسے کانچ، اب کتنے وہ مسالے فسالے لگاؤ جڑ جائے گا، لیکن بیچ میں نشان تو رہے گا کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر جڑے ہیں۔ آسان نہیں ہے، دل کا جوڑنا آسان نہیں ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ، خدا نے دلوں کو جوڑا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پر ہے سونا چاندی جواہرات سب خرچ آپ کر دیں، نبی جی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی ذات کون؟ اللہ ہے۔ اور سولوشن کیا، مسالہ کیا؟ دین اور اسلام، کہ دین اور اسلام پر آئیں۔ بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے، علاقے میں بھی اس کے چرچے ہیں کہ ماشاءاللہ پورا گاؤں ایک ہے، اور ہر ایک نے اپنی ضد چھوڑی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت سنت اور جو علماء کی رہبری ہوگی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اب آج کے بعد وہ لوگ زیادہ اعمال نہ کرے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ان کی ضد کا چھوڑنا اور گاؤں کے مفاد کے لیے، گاؤں کے سدھار کے لیے اور گاؤں کے بگاڑ کے لیے اپنے آپ کو نیچا بنانا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہی نیکی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ معمولی چیز نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ہاں وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ کون چھوڑتا ہے؟ ہر ایک سمجھتا میں حق پر ہوں، لیکن جب معاملہ گاؤں کا آیا کہ بھئی گاؤں میں بگاڑ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسلوں کی نسلیں اس پر تباہ ہو جائے گی، چھوڑو بھئی۔ یہ چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، آپ نے ان کو بوسہ دیا اور یہ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اس کی وجہ سے دو بڑی بڑی مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہو جائے گی۔ تو مسئلہ آیا حضرت معاویہ اور حضرت حسن کا رضی اللہ، بہت سخت معاملہ تھا، لیکن آپ کی بشارت تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا اور حضرت معاویہ کو دے دیا۔ آپ نے بشارت دی تھی کہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہو جائے گی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے جڑنے پر صلح کرنے والوں کے لیے راستہ ملا، اگر یہ نہ جڑتے معاملہ بہت مشکل تھا، لیکن یہ جڑ گئے اور ہر ایک نے اپنی ضد چھوڑی اور اللہ کے لیے چھوڑی۔ آسان نہیں ہے، اور یہ بیچ کے لوگ جو کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بھائی مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں، حضرت علی بھی صحابی وہ بھی صحابی، تو بعد لوگوں نے کہا علی ان کی عورتوں کو باندیا بناؤ اور ان کا مال لے لو۔ کہا کیا کہتے ہو؟ خبردار، اخواننا بغوا علینا، اخواننا بغوا علینا، کچھ بھی ہے ہمارے بھائی ہے، کچھ بھی ہے ہمارے بھائی ہیں۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے، ہے حضرت علی کی طرف اور دسترخوان ان کا، اور رہتے تھے حضرت علی کے ساتھ۔ ہم ہوتے تو بزن ہو جاتے، مارو بیٹا واتو لیوا ویساؤ اونا تھی امباڑو۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ کھاوا ہوئے حسین حق پر حضرت علی سے تو جو حق ای ظلم ہوں پن پیلو تھی بگاڑو نہیں۔ یہ ہے، دلوں کو صاف رکھو، دلوں کو صاف رکھو، ہوتا ہے آپس میں، یہی تو کمال ہے۔ فرشتوں میں کوئی لڑائی نہیں، فرشتوں میں کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تو ہم میں ہی ہوگا، لیکن جھگڑے کا دین کیا ہے؟ جھگڑے کا دین یہ ہے ایک دوسرے سے درگزر کرو، معاف کر دو، فتنہ نہ ہونے دو۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے
کوئی آدمی کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے کسی ایک جملے سے امت میں فتنہ پیدا ہوا ہوگا اور امت میں توڑ پیدا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور یوں کہیں گے تیرے اس گناہ کی سزا تو بھگت لے، پھر تیری نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ زبان جو ہے نا، اسی لیے کہا ہے کہ نیزوں کے گھا بھر جاتے ہیں، زبان کے گھا بھرتے نہیں ہیں۔ جراحت السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ بات بول ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ زخم نہیں بھرتے، لیکن جب دین سامنے آتا ہے آدمی سب بھول جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت دیکھو، آپ کے سامنے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اور آپ ان خاندان کے پاس سے جاتے تھے اور وہ مشرکین ان کو سزا دیتے تھے، حضرت سمیہ کو، ان کے شوہر کو، ان کے بیٹے کو۔ آپ کیا کہتے تھے؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، او یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کی بیٹی ہجرت کر کے، بعد دفعہ آدمی کہتا ہے مول صاحب یہ تو تمہارا آتی تھا تو خبر پڑے تمہیں نہ بھولو۔ بات ٹھیک ہے بھائی، وہ تو ہے، آدمی کے دل میں احساس ہے، لیکن بھولنا کسی کے لیے نہیں ہے، بھولنا اللہ کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، فرشتہ بال پکڑ کے اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جھکنے میں عزت ہے۔ اور جو اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں کیوں جھکوں، میں کیوں جھکوں، تو کتابوں میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا وہ تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اہون من الکلب والخنزیر۔ ایمان والے کے سامنے جب یہ آئے گا ضد چھوڑ دے گا، کوئی ضد نہیں ہے، اللہ کے لیے معاف۔ اس سے آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتشار نہیں ہونے دیا، سیدھے گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ابو عبیدہ یہ پگڑی آپ کے سر پر ہے۔ خالد چپ رہو، امیر المومنین کا خطایا ہے، میں اب امیر نہیں ہوں، امیر آپ ہیں۔ آدمی کام کر رہا ہے اور لوگ مطمئن ہیں، پورا لشکر مطمئن ہے اور لوگوں کے سامنے فائدے ہیں، لیکن فیصلہ ہوا ہے کہ آپ امیر ہیں، میں مامور ہوں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خالد تمہاری جیسی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، آورتا نہیں ہے۔ خالد کیا کہتے ہیں؟ ابو عبیدہ گھبراؤ مت، پہلے بھی کام امیر کے لیے اللہ کے لیے کرتا تھا اور مامور بن کر بھی کام اللہ کے لیے کروں گا، کام وہی کروں گا جو پہلے کرتا تھا، لیکن مامور بن کر امیر بن کر نہیں۔ یہ نہیں ہے اب ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا ہے جو یہ سے آپڑے شو دال دل مارا سر، یہ تو 4 داڑا جو پسا خبر پڑ چھے، یہ نہیں ہے۔ ساتھ پورا کام کرنا ہے اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے کرنا نہیں ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ جن کو ملا وہ کہتے میں قابل نہیں، اور جنہوں نے چھوڑا وہ کہتے میں تماشا دیکھوں گا نہیں، میں تو ساتھ دوں گا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لشکر واپس آیا تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور حضرت خالد کا چہرہ ملتا جلتا تھا، تو حضرت علقمہ جا رہے تھے، تو وہ حضرت عمر کو یوں سمجھے کہ خالد جا رہے ہیں، تو کہا بھائی خالد، تو حضرت عمر تو بہت چوکنا تھے، کیا کچھ کہے اب؟ تو خالد بنے، ہاں بولو، بہت دکھ تھیو، ہوں بہت دکھ تھیو، بہت دکھ تھیو، قوم کرتے کرتے تم انہوں ہٹائی نوشا۔ تو حضرت عمر نے گاڑ لی دو، او مارے شو کروانو ہوتا ہے، او مارے شو کروانو، واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ حضرت علقمہ نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، جو مشورہ ہوا اسی میں خیر ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علقمہ کو بلایا، بھائی خالد
تمہاری اور علقمہ کی رات کیا بات ہوئی؟ اور خالد ایک دم حضرت میری بات؟ ہاں آپ کی اور علقمہ کی کیا بات ہوئی؟ میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد علقمہ بولے خالد اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، رات کو اپنی بات نہیں ہوئی؟ بھائی میرے فرشتے بھی نہیں جانتے کیا بات ہوئی، کون کہتا ہے؟ حضرت عمر نے تھوڑے لے دے کے بعد کہا علقمہ وہ خالد نہیں تھے، وہ میں تھا۔ مری گیا، کوڑا تو ساتھ میں رہتا تھا۔ کنا ہوں میں منہ گیدو۔ واہ رے واہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا علقمہ گھبراؤ مت، رات کے اندھیرے میں بھی تم نے جوڑ کی بات کی ہے، توڑ کی بات نہیں کی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، اور یہ ہے امت کی صحیح خیر خواہی۔ تم نے توڑ کی بات نہیں، رات کا اندھیرا تھا، کوئی توڑ کی بات تم نے نہیں کہی ہے، جوڑ کی بات کہی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب دین سامنے آتا ہے، اسلام سامنے آتا ہے، اپنی آخرت سامنے آتی ہے، آدمی سب بھول جاتا ہے۔ مجھے کیا لے کے جانا ہے؟ مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے۔ اس لیے بعد موقع میرے دوستوں ایسے آتے ہیں کہ آدمی کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، بہت جھیلنا پڑتا ہے، اور اپنے نفس پر چھریاں چلانی پڑتی ہے، تب جا کے دین بچتا ہے، ایسے نہیں بچتا۔ خواہشات تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، خواہشات تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے نبی جی کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ بھائی قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، لیکن اپنے خواہش کے پیچھے ہی چلتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے وہ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، سب کچھ جاننے کے باوجود خدا اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، قرآن کہتا ہے اس کے دل پر بھی مہر اور اس کے کان پر بھی مہر۔ لاکھ سمجھاؤ سمجھتا نہیں ہے، بس وہی اپنی سوچی ہوئی چیز۔ قرآن کہتا ہے خدا کی طرف سے مہر ہے یہ، اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے۔ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ گاؤں کا ستیہ ناس ہو گیا، اخلاق بگڑ گئے، جوان بے قابو ہو گئے، جوان بچیوں کے ایسے ایسے واقعات کہ غیرت والا زمین میں چلا جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بچوں میں غیبتیں ہیں، عورتوں میں غیبتیں ہیں، لیکن وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کچھ نظر نہیں آتا۔ بس قرآن کہتا ہے فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ ہی نے گمراہ کیا ہے تو اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو خواہشات والی راہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ خواہشات کو چھوڑو، اللہ کے احکامات پر آؤ، اللہ کے دین پر آؤ، شریعت سنت پر آؤ۔ ہر مسئلے میں، بھائیوں میں توڑ ہو، خاندان میں توڑ ہو، میاں بیوی میں توڑ ہو، پارٹنروں میں توڑ ہو، دین کے سوا کئی حل نہیں ملے گا۔ اسی لیے جو صلح کرانے والے ہیں نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ چہرے مت دیکھنا، لوگوں کے آنکھیں مت دیکھنا، اللہ سے ڈرنا صلح کرانے میں، ورنہ اگر کسی کی طرف ناحق تم نے فیصلہ کر دیا، صلح کیا کراؤ گے؟ تمہاری آخرت پر آگ لگ جائے گی۔ اللہ کا رحم چاہتے ہو، اور صلح اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سے ڈر کر صلح کراؤ گے، تم خدا کے رحم کے قابل بن جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اونچے خاندان کی بچی نے چوری کی، تو لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا اس بچی کے مسئلے نے ہم کو تو بہت فکر میں ڈال دیا۔ کیا ہے؟ اب شریعت یہ کہتی کہ ہاتھ کاٹو۔ اب اونچے خاندان کی ہیں تو خاندان کی ناموسی ہوگی، خاندان کی ناموسی ہوگی۔ بھائی اللہ کے نبی سے کوئی سفارش کراؤ۔ کون؟ کہ حضرت اسامہ کو بھیجو، وہ آپ کے لاڈلے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک سفارش کرو کہ اللہ نبی بڑے خاندان کی بیٹی ہے، ہاتھ کٹے گا تو خاندان کی ذلیل ہو جائے، خاندان بے عزت ہو جائے گا۔ آپ غصے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا سفارش کر رہے ہو؟ سن لو، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ شریعت ہے،
چہرے نہیں دیکھے جاتے، البتہ خوشامد کی جاتی ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بنایا گیا، بڑا بننا چاہتے نہیں تھے وہ، لیکن سنا، سوچا، دیکھا کہ اختلاف ہو رہا ہے امت میں، لہذا اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے خلافت لے لی تھی۔ اس کے بعد کئی دنوں تک کھڑے ہو کر کہتے رہے، بھائی میں نے تو اختلاف دور کرنے کے لیے بوجھ لیا تھا، اللہ کے واسطے یہ بوجھ مجھ سے لے لو۔ امیر ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو آدمی آئے، کہ ابو بکر وہ کھاری زمین کا ٹکڑا جو ہے نا، جہاں کوئی اگتا نہیں، ہمیں دے دو نا، ہم محنت کر کے اگائیں گے، کہ لے لو، کہ لکھ کر دو۔ تو لکھ کر دیا کہ وہ اتنا ٹکڑا ان کو دیا، لیکن کہا حضرت عمر سے رائے ملا لینا، حضرت عمر کے پاس جانا اور کہنا ابو بکر کے پاس گئے تھے اور یوں ہوا۔ وہ دونوں گئے، حضرت عمر نے کہا کیوں آئے ہو؟ یہ پرچہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پرچے پر تھوکا اور پھاڑ ڈالا۔ ابو بکر کون ہے؟ یہ ان کی ملکیت ہے، یہ تو امت کی ملکیت ہے، ابو بکر نے کیسے دیا؟ اب وہ دو ہڑبڑا گئے، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر ہمجمن تھا تو تمہیں امیر سو کہ عمر امیر سے؟ واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ صدیق اکبر کا کیا جواب ہے؟ کہا بھائی قابل تو وہ تھے لیکن مجھے بنا دیا ہے، امت کو سبق دیا ہے، ورنہ اس وقت آدمی کیا کچھ نہیں کرتا۔ زویو تمہیں آریشے بڑے سے زویو کاغیا پر تھوچان کاغیا پھاڑی نوشو مارا پھاڑا ان پوسو تو نہیں، قابل وہ تھے، مجھے بنا دیا ہے۔ اب سب نے بیعت کر لی، لیکن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اب نہ کرا تو کوئی نہ، بیزا تو سنا پڑا تھی، نا 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 نا، ایک کو بھی مت چھوڑو۔ خالد بن سعید کے پاس روزانہ صدیق اکبر جاتے تھے، بھائی خیریت ہیں خالد؟ خیریت ہیں، السلام علیکم، کوئی دوسری بات نہیں۔ روزانہ جب مسلسل جانے لگے تو حضرت خالد بن سعید نے کہا ابو بکر یہ چاہتے ہو کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں؟ اب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں، اسلام کہ آپ بڑے ہیں۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ بھائی جی یہ چاہتا ہے کہ جہاں سب ہے وہاں آپ ہو جائیں۔ کوئی جملے پر غور کرتے ہو؟ جہاں سب ہے وہاں آپ ہو جائیں۔ کہ ابو بکر چپکے سے نہیں، سب کے سامنے بیعت کروں گا اور یوں کہوں گا ابو بکر کے خلافت میں راضی ہوں اور میں بھی بیعت کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ابو بکر کے بیعت کے خلافت کا مخالف کوئی نہیں ہے، چپکے سے بیعت نہیں کروں گا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ تھا، لیکن بادشاہت میں آخرت بھول گیا، اپنے بچوں کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لوگوں پر ظلم کر کے، بیواؤں پر ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، لوگوں کی جائیدادیں کھینچ کر بچوں کے نام پر کر دی۔ بھئی وہ تو موت کا مسئلہ ایسا ہے، وہ بوڑھے کہتے ہیں نا سانپ چٹلو اوکو ہیڈے اپن درمز دائلے شدھو تھائے، وہ مرنے لگا۔ تو ان کا ایک غلام تھا حیا بن نجا، کیا قسمت والے ہوتے ہیں لوگ، بعد مرتبہ ایک ایسی رائے دے دیتے ہیں الاخلاص والی، اور اس رائے پر فیصلہ ہوتا ہے اب کام کرنے والا کرے گا، اس کو رائے دینے پر سارا اجر ملتا رہے گا۔ رائے بھی امانت داری کی چیز ہے۔ تو حیا بن نجا نے کہا اب مرتے مرتے کچھ کرتا جا، کہ کیا کروں؟ کہ آپ کی جگہ پر کوئی اچھا دیندار آدمی بٹھا، کہا ڈبی لاؤ، ڈبی لا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ کر اندر ڈال دیا کہ میرے مرنے کے بعد ڈبی کھولنا
اور جس کا نام لکھنے وہ بادشاہ۔ اب چرچا ہوئی کہ بھئی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو بہت سے ایسے تھے کہ نمبر اپنا آئے گا، اپنے بھی کہاں کچھ کم ہیں، اپنے بھی اناج کھاتے ہیں، اپنو نوم تو آبوز جو ہے۔ تو وہ حیا بن نجا کے پاس آ کر کہنے لگے، بھائی ذرا ڈبی کھولین جوئی نو کنو سے نہ ہے تو مارو نوم نوکھا پرو آٹلا لوئی۔ وہ بھی تھا، امانت ہے، بادشاہ نے منع کیا ہے، وہ تو مرنے کے بعد ڈبی کھولے گی۔ کچھ چاہنے والے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خدشہ ہوا کہیں میرا نام نہ ہو۔ آئے، بھائی حیا احسان کر، میرا نام ہو تو نکال دے۔ واہ رے واہ، میرا نام ہو تو نکال دے۔ کہ حضرت امانت ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا، جنازہ اور لاش قبر میں اتار رہے ہیں اور لاش ہلی، تو ان کے بچے خوش ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز ساتھ میں تھے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چچا میرا ابا زندہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا تیرا ابا زندہ نہیں ہوا، اس کے غلط کرتوت پر اس پر عذاب شروع ہو چکا ہے، جلدی سے زمین میں دفن کر۔ بھگتنا تو ہر ایک کو ہے بھائی، وہ تو اللہ کے حسب لکھا ہوا ہے، موقع موت سے پہلے کا ہے۔ اگر اللہ کا حق باقی ہے ادا کر دو، کسی کا حق مارا ہے چھوٹے بن کر معاف کرو، ہاتھ پکڑ لو کہ آج تک میرے دل میں تمہارے بارے میں بدظنی تھی، آج میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں۔ چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے، اپنی آخرت باقی رہ جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بلایا سب کے سامنے، ڈبی کھولی گئی تو لہیم شہیم تھے، لیکن جب دیکھا کہ میرا نام آیا ہے فوراً بے ہوش ہو کر نیچے گرے۔ یا اللہ، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، پتہ نہیں ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ 2.5 سال تک رہے خلیفہ، بیوی یہ کہتی ہے کہ 2.5 سال تک ان کو غسل جنابت کی نوبت نہیں آئی ہے، نہیں گئے بیوی کے پاس، پورے دن کے تھکتے تھے اور راتوں میں ایک مکان تھا اس میں جا کے روتے تھے، اور اپنے آپ کو کتنا سنبھالا۔ اس نے تو لوٹ کھسوٹ کر اپنے اولاد کو دیا تھا، اور یہاں ان کے گھر کے کیا حالات ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، عمر میرے گھر کو آباد کر دو، اجڑ گیا ہے۔ لیکن بڑھیا نے دیکھا خود ان کا گھر اجڑا ہوا ہے، تو وہ فاطمہ سے کہنے لگی، فاطمہ میں تمہارے شوہر کے پاس آئی تھی تاکہ میرے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کر دیں، یہ تو خود ان کا اجڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کے گھر کے آباد کرتے کرتے یہ گھر اجڑا ہے، ایسے نہیں اجڑا، آخرت بنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ گھر آئے تو بچیاں، عادت یہ تھی کہ ابا آتے تھے تو دروازے پر آ کر استقبال کرتی تھی، ابا آئیے۔ ایک مرتبہ آئے تو بچیوں نے منہ پر کپڑا رکھا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تعجب ہوا کہ آج میری بچیوں نے منہ پر کپڑا کیوں رکھا ہے۔ ان کو کچھ نہیں پوچھا، فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ آج کیا بات ہے؟ کہا عمر سن لو، خلیفہ ہیں، خزانے ان کے پاس ہیں، بادشاہ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں فاطمہ؟ عمر آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچی پیاز اور روٹی سے تمہاری بیٹیوں نے پیٹ بھرا ہے، کہیں کچی پیاز کی بدبو تم تک نہ آ جائے، اس لیے بیٹیوں نے اپنے منہ پر کپڑا رکھا ہے۔ حضرت عمر اتنی ہچکی مار کر روئے ہیں کہ داڑھی تر ہو گئی، اور اپنے بچیوں سے کہا بیٹیوں میں خزانے میں سے لے کر تمہیں کھلا سکتا تھا، تمہیں پلا سکتا تھا، کیا تم یہ چاہتی ہو میں ادھر سے لے کر تم کو کھلاؤں پلاؤں اور مرنے کے بعد تمہارا بوڑھا باپ قبر کے عذاب میں پھنس جائیں؟ بچیوں کی چیخیں نکل گئی، کہا نہ ابا ہم اس پر راضی ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے، اور آخرت کا استحضار
ایک مرتبہ کہا میں نے تین بادشاہوں کو قبر میں اتارا ہے، اور جب ان کو قبر میں اتارا ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا نے ان کے چہرے کو کوئلے سے زیادہ کالا کر دیا ہے۔ لوگوں، میں مروں تو میرا چہرہ بھی دیکھنا، میں مروں تو میرا چہرہ بھی دیکھنا۔ باندی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، پل صراط پر چلایا گیا، چل نہیں سکا، 2 ٹکڑے ہو کر جہنم میں گرا۔ پھر ہشام کو لایا گیا، وہ بھی چل نہیں سکا، 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ پھر آپ کو لایا گیا، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا۔ باندی نے کہا حضرت آگے کی بات تو آپ نے سنی نہیں، خالی آپ کا نام آئے اس پر آپ بے ہوش ہو گئے۔ سنو، فرشتوں نے آپ کو پل صراط پر سے پار کر کے جنت میں پہنچا دیا۔ یہاں کہہ کر گئے تھے 3 بادشاہوں کو میں نے اتارا ہے، لیکن ان کے گورس دندوں کو بنا پر خدا نے قبر ہی میں ان کے چہرے کو کالا کیا ہے۔ میں مروں تو میرا چہرہ دیکھنا۔ لوگوں نے قبر میں اتارا اور چہرہ دیکھا 4ویں رات سے زیادہ تیز، 14ویں رات سے زیادہ نورانی، اور ہوا میں زمین و آسمان کے بیچ میں ایک لہراتا ہوا پرچہ آیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر گرا۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من اللہ سبحانہ تعالی لعمر بن عبدالعزیز براءۃ من النار۔ یہ اللہ کی طرف سے پرچہ ہے، عمر بن عبدالعزیز کے نام پر ہے۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اصل آخرت ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کر آدمی کو چلنا چاہیے۔ دنیا آج ہے کل۔ ہاں، سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر تم سے دنیا کے بارے میں کوئی جھگڑا کرے، دنیا اس کے منہ پر مار دے اور اپنی آخرت کو بچا لے۔ دنیا کے لیے اپنی آخرت اجاڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی آخرت کو سامنے رکھو، نیکیوں میں تعاون کرو اور ایک دوسرے کا ذہن بناؤ۔ بھائی، گاؤں کا رخ صحیح ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی صلاۃ الحاجت اور کس کا صدقہ اور کس کا کڑنا۔ آج پورے علاقے میں خوشی کی لہر ہے، خوشی کی لہر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کہو الحمدللہ۔ خوشی کی لہر ہے، یقین مانو۔ میں نے اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے بات کی، کتنی مرتبہ انہوں نے الحمدللہ کہا، کتنی مرتبہ کہا کہ بھاگل والے بھاگل کی قیمت نہیں جانتے ہیں، بھاگل کی قیمت ہم سے پوچھو۔ اس لیے کہ جب دیوار میں دراریں پڑ جاتی ہے تو کیڑے مکوڑے باہر نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ جب ان میں دراریں پڑ گئی تو اطراف کے کیڑے مکوڑے باہر آئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ آج ان کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے مندوخوں معاف کرو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے درگزر کرو، اللہ کے لیے۔ ہاں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، دیکھ لو چہرہ، خوشی کے ساتھ، ہنستے منہ، سب بھول جاؤ۔ ارے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہی ہے، ہبار بن اسود آیا ہے اور پیٹ پر خنجر مارا ہے، آقا مدینے میں ہیں، حضرت زینب حمل سے ہیں، نیچے گری، حمل بھی نیچے گرا، حمل کا بھی خون اور زخم کا بھی خون میں لت پت ہو گئی ہے۔ واپس لایا گیا، پھر چند دن رکھ کر مدینہ منورہ پہنچایا گیا ہبار بن اسود، جس نے خنجر مارا تھا، اور 7 سال اسی زخم میں رہی، اور 7 سال کے بعد اللہ کو پیاری ہوئی۔ لیکن جب فتح مکہ کے بعد جب ہبار بن اسود آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا اسلام قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہبار بن اسود نے کیا جو کیا، لیکن ان کا اسلام قبول کیا ہے، دھکا نہیں دیا ہے۔ بیٹی ہے، بیٹی، آدمی اپنا زخم بھول سکتا ہے، بیٹی کا زخم نہیں بھول سکتا، لیکن اللہ کے لیے۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت بلال کو گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں بندر کی طرح گھمایا گیا، حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے،
مشرکین تھرا رہے ہیں، کل ان کی باری تھی، آج اپنی باری ہے۔ اور عثمان شیبی جس کے پاس بیت اللہ کی چابی رہتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے کعبہ عثمان سے کہو چابی دے دیں اور دروازہ کھول دیں، میں 2 رکعت پڑھوں پھر جاؤں، چابی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ دن ہمیں نے دکھائیں، ہوتا ہے نا، اللہ وہ دن ہمیں نے دکھائیں کہ چابی آپ کے ہاتھ میں آئے۔ آپ تشریف لے گئے، مکہ فتح ہوا، آپ آئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عثمان کہاں ہے؟ کہ پتہ نہیں کہاں ہے، تالا بھی بدل دیا ہے، پہلے چھوٹا تھا بڑا تالا لگایا ہے اور پتہ نہیں کہاں چھپ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو لے آؤ۔ اب حضرت علی گئے تو ایک کونے میں عثمان چھپے ہوئے تھے، چابی لاؤ کہ نہیں دوں گا، چابی لاؤ تو گتھم گتھا، لاؤ چابی لاؤ کہ نہیں دوں گا۔ حضرت علی تو حضرت علی تھے، چابی لائے۔ چابی لانے کے بعد آپ نے تالا کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے، 2 گانا ادا کی تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑی محنت سے لایا ہوں، اب چابی مجھے دے دو میں سنبھالوں گا۔ حضرت چچا عباس آئے ہیں، متولی ہیں ہم، اب اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی چابی بردار بھی ہم ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ منظر قائم کرنا تھا، جس نے مجھے محروم کیا تھا میں اس سے نوازوں گا۔ کہا عثمان شیبی کو بلاؤ، عثمان شیبی کو بلاؤ۔ عثمان شیبی کو بلایا، کہا عثمان یہ چابی ہے چابی، تو ان کو بھی یاد آیا یہ چابی ہے چابی، لے پکڑ تو، قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی یہ چابی شیبی خاندان میں ہیں۔ شاہ فیصل کے زمانے میں ان سے ہٹا کر چابی لے لی گئی اور ضرورت پڑی بیت اللہ کھولنے کی، وہی چابی وہی تالا، لیکن نہیں کھلا۔ شیبی خاندان کے آدمی کو بلایا، جب اس نے کھولا تو کھل گیا۔ آتے من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اس کو دو۔ اب آپ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہیں، مشرکین مکہ سب ہے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم کے سوا کوئی امید نہیں ہے۔ ارے کسی نے ہم کو برا بھلا کہا، کسی نے ہمارے بارے میں برا بھلا لکھا، معاف کر دو خدا کے لیے، جو عزت ہے اس سے کئی گنا عزت خدا دے گا۔ اللہ کے نبی کا دل زخمی ہے، حضرت سمیہ کا واقعہ سامنے ہے، ہبار بن اسود نے بیٹی کو خنجر مارا تھا وہ سامنے ہے، صحابہ کو تکلیف پہنچائی تھی وہ سامنے ہے، مکہ چھوڑنا پڑا تھا انجانے راستے تھے وہ سامنے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کرم کے سوا کوئی امید نہیں ہے۔ امت کو سبق دیا ہے، آئیں گے مسائل، خبردار جذبات پر مت چلنا، صلح ہو جائے اسی شکل پیدا کرنا اور معاف کر کے لوگوں کے دلوں کو جیت لینا۔ آپ نے فرمایا آج میں تم کو یہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب معاف ہو جاؤ۔ آسان نہیں ہے، امت کو یہ سبق دیا تھا، بھولنا پڑے گا، زخم کو بھولنا پڑے گا۔ بعد مرتبہ زخم ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا۔ اب حضرت حمزہ سے آپ کے 3 طرح کے تعلقات تھے، ایک تو چچا بھتیجا، اور ایک رضائی بھائی بھی تھے، اور ایک دوست بھی تھے، آپس میں بڑے محبت تھی۔ جب شہادت ہوئی احد کے میدان میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت زور سے رونے کی نہیں تھی، لیکن چچا کی لاش دیکھی تو آپ کی آواز نکلی اور آپ نے فرمایا وَالْحَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا وَالْحَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا۔ ان شہیدوں پر کوئی رونے والی عورتیں ہیں، میرے چچا پر کوئی رونے والی عورت بھی نہیں ہے۔ مدینہ کی عورتوں نے سنا، ساری مدینہ کی عورتوں نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، کسی شہید پر 2 رونے والی ہیں، کسی پر 3 رونے والی ہیں، ہم مدینہ کی ساری عورتیں آپ کے چچا پر رونے کے لیے تیار ہیں۔ 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھائی ہے اپنے چچا کی۔ اب وحشی کے بارے میں یہ حکم تھا جہاں ملے ان کو ختم کرو،
لیکن ہمدردی تھی کہ اگر ویشی اسی حال میں گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ ویشی کے پاس اور ویشی سے کہو اللہ جس کے چاہے گناہ معاف کر دے گا شرک کے سوا، یہ آیت لے کر جاؤ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ویشی نے کہا یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ جس کو وہ چاہے گا اس کو معاف کرے گا، میرے بارے میں نہیں چاہا تو؟ واپس آیا، پھر دوسری آیت لے کر بھیجا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایمان لاؤ، توبہ کرو، نیک عمل کرو، ھذا امر شدید، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر بھیجا، یہ آیت لے جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ ویشی نے کہا یہ بات ہوئی۔ اب آئے چہرے پر کپڑا ڈال کر، اب آپ کی خدمت میں آ کر نقاب ہٹایا، اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ویشی آیا، اور صحابہ کی تلواریں اٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، بٹھایا۔ ویشی یہ بتاؤ آپ نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ 7 سال کے بعد آئے ہیں۔ ویشی نے جب منظر کھینچا ہے آپ روئے ہیں، چچا کی یاد آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ویشی معاف کرتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، لیکن ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، جب تک تو جیے میرے سامنے مت بیٹھنا، ورنہ میرے چچا کی یاد آ جائے گی، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ زخم نہیں بوجھتے لیکن معاف کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا بھائی، لیکن بعض زخم ایسے ہوتے ہیں تو تازہ رہتا ہے، دیکھتے ہی فوراً ہرا ہو جاتا ہے، لیکن انتقام کا بدلہ اور اس کی وجہ سے اپنا گروپ بنانے کا فکر نہیں ہوتا۔ غیب عنی وجہک، اللہ تجھ پر رحم کرے، اپنے چہرے کو مجھ سے چھپاتے رہنا۔ اب آپ نے جو فرمایا تھا آج میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا؟ کچھ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ بہانے سے لے گئے تھے، ابا یوسف گھر کا گھر رہتا ہے، ہوشیار نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ بھیجو، بکریاں چراتے ہم کھیلیں گے کودیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے خطرہ ہے کئی بھیڑیا میرے یوسف کو کھا نہ جائیں، بس یہ پوائنٹ ہاتھ میں آ گیا۔ اب مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے کہ کپڑے اتارو اور کنویں میں ڈالو اور ایک دمبا ذبح کرو اور یوسف کے کرتے کو خون والا کر دو، اور رات شام کو روتے روتے ابا کے پاس جاؤ، ابا آپ نے جو کہا تھا ایسا ہوا۔ کیا کہا تھا؟ کہ بھیڑیا کھا گیا تو بھیڑیا کھا گیا۔ اچھا نہ مانو تو یوسف کا کرتا دیکھ لو، لیکن جھوٹا آدمی کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کرتا بتانا بھائی، تو کرتا کہیں سے پھٹا نہیں تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے یوسف کو کھانے والا بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا کہ یوسف کو کھا گیا، کرتا نہیں پھٹا، کرتا نہیں پھٹا۔ اتنے روئے ہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کا نور چلا گیا، میرا یوسف میرا یوسف میرا یوسف۔ اور وہاں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو امیر بنایا، بادشاہ بنایا، وزیر بنایا۔ یاد رکھنا تدبیر چل جانا یہ کمال نہیں ہے، اور تدبیر نہ چلنا یہ نقصان نہیں ہے۔ تدبیر چلی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی چلی، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ 7 سال کا قحط آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی تدبیر نہیں چلی۔ آدمی خوش ہو جاتا ہے، اپنی پلاننگ چلی، اپنا سوچا ہوا چلا، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ 7 سال کا قحط آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو ایک دوسرا بھی جیل میں تھا، اس کو چھٹی ہونے والی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی بادشاہ کے پاس جاوے تو میرا بھی تذکرہ کر دینا، کیا ایسے ایسے نام کا آدمی ہے اور یہ ہیں۔ لیکن وہ بھول گیا، تدبیر نہیں چلی، اور وہاں بھائیوں کی تدبیر چلی۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی گئے، جیل میں بھی گئے، اور غلام بھی بنائے گئے، وہ خوش ہیں۔ لیکن 7 سال کا ایسا قحط پڑا ہے، ایسا قحط
پھر سنا کہ مصر میں وزیر بہت اچھے آئے ہیں اور بہت دیتے ہیں راشن. تو بھائی بھی گئے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ آیا سے ہوا, لائن میں کھڑے ہیں. یوسف علیہ السلام نے نوکروں سے کہا میرے بھائی کو کمروں میں بٹھا دو, اچھا نہیں لگتا میرے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہیں. کون بھائی؟ جنہوں نے کپڑے اتارے تھے, کنویں میں ڈالا تھا, جیل میں گئے تھے, بازار میں نیلام ہوا تھا اور غلام بنے تھے, وہ بھائی. کہا وزیر صاحب کہتے ہیں آپ کمرے میں رہو, اور راشن بھر دیا اور جو پیسے لائے تھے وہ بھی تھیلے میں واپس کر دیے. آسان نہیں ہے. اور پھر کہاں بلاؤ ان کو, بلایا, کہا دیکھو تمہارا کوئی دوسرا بھائی ہے کیا؟ ایک ہے. کیا نام ہے؟ کہ بنیامین. آئندہ راشن لینے آؤ تو اس کو لانا ورنہ راشن نہیں دوں گا. بنیامین حضرت یوسف ایک ماں باپ کی اولاد تھی, دوسرے بھائی باپ ایک تھے ماں الگ تھی. ابھی آئے ابا کے پاس, ابا بہت اچھے وزیر ہیں لیکن آئندہ یہ شرط لگائی ہے کہ بنیامین کو بھیجنا. یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف کو کھویا اس کو بھی کھوؤں, تمہارا کیا بھروسہ؟ نا ابا ایسا ہوگا تو راشن نہیں ملے گا, چولہے ہمارے نہیں جلیں گے, بہت کچھ کہا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اب وہاں گئے تو یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھ کر بنیامین کے کان میں کہہ دیا گھبراؤن نہ تھا منہ تن مارا فن رکھوانو سو. اب جب سب کے سامان میں سامان آ گیا, راشن آ گیا, تو بنیامین کے تھیلے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے پانی پینے کا پیالہ ڈال دیا اور اللہ نے سجایا. کذالک کدنا لیوسف, اللہ نے تدبیر سجائی اور تھیلا باندھ دیا. جب وہ چلنے لگے تو اعلان ہوا او قافلے والوں واپس آؤ. کیوں؟ کہ تم چور ہو. بھئی کیا ہوا؟ قالوا نفقد سواع الملک, بادشاہ کا پیالہ گم ہوا ہے اور تمہارے میں سے کسی نے ایک نے لیا ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, صاف بات ہے, جس کے تھیلے میں سے نکلے اس کو اپنے پاس روک دو. تو وہ تو روکنا چاہتے تھے, پہلے دوسروں کے تھیلے کھنگالے, پھر بنیامین کا دیکھو ہے نا, اے بادشاہ اے وزیر, ابا سے بہت وعدہ کر کے آئے ہیں, اس کے بدلے میں کسی اور کو لے لو نا. ایسا نہیں ہوگا, اسی کو روکا جائے گا. تو وہ غصے میں آئے اور غصے میں آ کر کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کی ہے, یوسف بھی چور تھا. وزیر صاحب کو کہہ رہے ہیں ان ابنک سرق, ہاں کہ یوسف بھی چور تھے پہلے. کتنا غصہ آوے. کہاں جاؤ, گئے. اب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے, کہا بنیامین کہاں ہے؟ ایسا ہوا. اور کیا کہہ رہے ہیں, بھائی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابا ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یعقوب کا بیٹا تمہارا کیا ہوا؟ یہ سب کچھ ہوا. پھر تیسری مرتبہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی حل علمتم ما فعلتم بیوسف, تم جانتے ہو یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ لیکن ایک بات اور کہی, ان انتم جاہلون, پلانگ بنا کر, اسکیمیں بنا کر, میٹنگیں کر کے تم نے ایک نہیں کیا تھا, انجانے سے ہو گیا تھا. واہ رے واہ, واہ رے واہ. یہ ہیں میرا بھائی میرے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتا, یہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہہ نہیں سکتے, بھول سے نکل گیا ہوگا. یہ ہے جوڑ کی چیز ہے. نانا یہ تو جونی زون کی دوزش ہے, تمہیں تو ہارو تمہیں خبر آلی. اذ انتم جاہلون. اب ان کو تھوڑا اندرایو, قالو انت یوسف, وزیر صاحب تمہیں تو یوسف نہ تھا. قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں, میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, تم نے تو بڑی ڈھکڑیاں کی تھی اور بڑی تدبیریں رچائی تھی اور بڑی اسکیمیں چلائی تھی اور بڑی بڑی سوچیں سوچی تھی, ہمارے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. تدبیر تمہاری نہیں چلی. انہ من یتقی ویصبر, اور یہ ہمارے ساتھ نہیں, جو تقوی کے ساتھ چلے گا,
اور جو صبر کے ساتھ چلے گا، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، ایک دوسرے کے کان بھرنا نہیں، ایک دوسرے کی اسکیمیں نہیں، تقوی کے ساتھ چلے گا، خدا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی سنت، درگزر کر دو۔ سب معلوم تھا، کپڑے اتارنے والے یہ تھے، کنویں میں ڈالنے والے یہ تھے۔ جب سنا کہ قافلہ آیا ہے اور ڈول میں بجائے پانی کے لڑکا نکلا ہے، دوڑ کر آئے ہیں، لوگوں یہ ہمارا بھگوڑا غلام تھا، بھاگ گیا ہے، بولو کتنے میں خریدنا ہے؟ ردی قیمت میں خرید لیا۔ پھر زلیخا کا الزام آیا، کیا نہیں آیا، لیکن تدبیریں نہیں چلی، یوسف علیہ السلام کی نہیں چلی، بھائیوں کی چلی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ میرے دوستو، دل کو بڑا رکھنا پڑے گا، اور صلح ہو رہی ہے، اس پر ہر ایک ہمے کا ہر ایک اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے، تذکرے ختم کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ کام تو اخیر تک پہنچا دے، کوئی پریشانی نہ آوے، کوئی الجھن نہ آوے، کسی کی طرف سے کوئی فتنہ نہ آوے، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ اگر ایک آدمی بھی آگے پیچھے ہیں، پورا گاؤں مل کر خوشامد کرو، بھائی ہم پورے گاؤں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ کیا ہم معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دو۔ گاؤں کا رخ اللہ نے صحیح کیا ہے، اور انشاءاللہ گاؤں کا رخ صحیح ہوگا تو وہی رونق آ جائے گی، وہی بہار آ جائے گی، اور وہی دین کا اجالا آ جائے گا، دین کی محنت میں رونق آ جائے گی، اور اعمال مسجد میں زندہ ہوں گے، لوگوں کے دل صاف ہوں گے۔ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے بہت خوشی کی چیز ہے، علاقے میں بھی خوشی کی لہر ہے۔ آج تک جتنا ہوا اللہ اس کو قبول فرما دیں، اور آئندہ جتنا باقی ہے حکمت کے ساتھ اللہ کی مدد لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی پوری دستگیری فرمائے، پوری محنت فرمائے، پوری رہبری فرمائے، اور پورا اللہ ساتھ دے، اور اللہ کے رحمت متوجہ ہو کر ایک دن خدا وہ دکھائے کہ باغل کے کسی آدمی کے دل میں کسی کا حسد نہ ہو، ہاں کسی کی دشمنی نہ ہو۔ دشمنی رکھی ہے تو اپنی رکھو، برا ماننا ہو تو اپنے آپ کو برا مانو، ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھو، انشاءاللہ نسل آباد ہو جائے گی۔ اور جتنا بگاڑ ہوا ہے، معمولی بگاڑ نہیں ہوا، قرآن کہتا ہو مدینہ والو، لڑتے تم کو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، ہم نے کیا باقی رکھا ہے؟ ہم تو اس حال پر ہیں کہ ابھی مرے تو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو اجاڑا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ قرآن مدینہ والوں سے کہہ رہا ہے، میں بھاگل والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ صلح اللہ کی نعمت ہے، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اپنے دل کو صاف کرو، اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اور جو جماعت کھڑی ہوئی ہے، کھڑی نہیں ہوئی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ چھوٹے اللہ نے سب کو جمع کیا اور ان کے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ اللہ سے مانگ کر، علماء سے مشورہ کر کے، کسی کا یعنی آنکھوں کی شرم نہیں، چہرے کی شرم نہیں، گاؤں کا کس میں فائدہ ہے، اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہا ہے۔ لہذا ان کا تعاون کرو، اور ان سے کہو کاڑی راتی ضرورت پڑے ہمیں تیار سی، بعد میں تو ضرورت پڑتی ہے، بعد میں میری ضرورت پڑے گی، میں نخرے کروں، اب وہ ابھا تھیا سو گبے لاکڑوں لیدھو سے تو بھوگو اب ہمیں دوئیے سے چو دالن مارو سے تمہیں اچھا تھاچی جا لیا، اچھا تھاچی جا، انا چو سی آئین تھاچی جا، انا ہاتھ جوڑین پاسا جا، انا تمہیں کرشو، تانا مت دے، دعا دے، اللہ نے تم کو کھڑا کیا ہے، کالی رات کو ضرورت پڑے تو میں تیار ہوں، ہم میں سے ہر ایک ان کا ساتھ دو گے۔ اور اگر کوئی میرے جیسا آوے، اللہ بھائی اوم تھائیسن خاموش کر دو۔ جب حضرت اسامہ کو امیر بنایا گیا تو لوگوں میں بات چلی، موٹا مونسو سے، مہاجرین اولین سے، انا چیوا صحابہ سے، انا ایک نینا چھوکرانا امیر بنائی نو شو۔ حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر نے فوراً بات کاٹ دی، کیا کہتے ہو تم، ایسی بات نہ کرو۔ اگر ہم نے کان لمبا کیا تو بات بڑھ جائے گی، اور اسی وقت کہو بھائی جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا ہے، دوسری باتیں مت کرو اللہ کے واسطے، فوراً بات دب جائے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی ایسا ہوا، اللہ کے نبی بیمار ہیں، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بدن پر چادر ڈالی ہوئی ہے، آپ بہت غصے ہوئے،
اور اس حال میں باہر تشریف لائے کہ فتنہ ہو رہا ہے. آپ ممبر پر تشریف رکھا، کہا لوگوں کیا بات ہے کہ اسامہ کے امارت کے بارے میں باتیں سن رہا ہوں، سن لو، اسامہ میرا محبوب ہے اور اسامہ میں امیر بننے کی صلاحیت ہے. یہ تو ان کے باپ کے جب امیر بنایا گیا تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، خبردار اعتراض نہ کرو، اسامہ کو ہم نے امیر بنایا ہے. بعض دفعہ آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر مت سمجھو میرے دوستو، حقیر مت سمجھو. بات لمبی ہو رہی ہے. شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ان کے مرید و خلفاء، حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی ایک مرتبہ تفریح کے لیے نکلے حضرت کے ساتھ. چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے تو کچھ بچیاں سرکاری نلوں پر پانی بھر رہی تھی. شیخ دیکھ رہے تھے. ایک لڑکی کو دیکھا، مانو نہ مانو اونچے گھرانے کی ہے، اس کو دیکھتے ہی رہے. جب بہت دیر ہو گئی تو مریدوں نے کہا حضرت چلو. کہا تم جاؤ، میں نہیں آ سکتا. کیا ہوا حضرت؟ کہ میں تو اپنا دل اس لڑکی کو دے چکا ہوں. کون؟ بڑے بڑے شخصیتوں کے شیخ ہے، بہت کہاں آئے نہیں. یہ مریدین روتے ہوئے واپس آئے. یا اللہ، ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا؟ یہ ہماری اصلاح کرتے تھے اور یہ عورت کے فندے میں پھنس گئے. مدت کے بعد پھر گئے، شیخ کا کیا حال ہے؟ پوچھتے پوچھتے گئے، بھئی وہ اس نام کے آدمی تھے، کہاں ہیں؟ کہ وہ تمہارے جانے کے بعد وہ عیسائی تھا، اس کے گھر گئے، عیسائی کی بیٹی تھی، اور کہاں تیری بیٹی سے میرا نکاح کرو گے؟ یا اللہ. کہا کروں گا، پہلے عیسائی مذہب قبول کرو. قبول کیا. ہائے ہائے ہائے. اور کہاں میرے یہاں سور ہے، وہ سور جنگل میں روزانہ چرانے جاؤ. یہ حضرت شبلی و حضرت جنید گئے. کہاں ہیں؟ کہ فلاں جنگل میں ہیں. دیکھا جس لکڑی کے سہارے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، آج وہ اسی لکڑی سے سور چرا رہے ہیں. ڈرو اللہ سے. ہمیں کیا حق ہے؟ ہم کون سے سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم سب ناپاک نطفے سے بنے ہوئے ہیں. مولانا تھانوی فرماتے ہیں میں تو سب سے زیادہ گنہگار آدمی سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں، بلکہ نتیجے کے اعتبار سے میں کافر سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کافر کو خدا ہدایت دے دے، جنت میں پہنچا دے، اور ہو سکتا ہے خدا میرا ایمان لے لے، مجھے جہنم میں ڈال دے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اب حضرت کو اس حال میں دیکھا تو رو رہے ہیں حضرت، تو سور بھی رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا حضرت آپ حافظ قرآن تھے، کوئی آیت آپ کو یاد ہے؟ کہ ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ جس کو ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. کہا آپ حدیث لاکھوں ہزاروں حدیث کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہیں؟ کہ ایک حدیث یاد ہیں، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. میں نے اپنا دین بدل دیا ہے، او جنید و شبلی مجھے قتل کر دو. لا الہ الا اللہ. بہت ڈرو. صمد ہے صمد، اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں. 2 پیسے مجھے دیے ہیں تو اس نے دیے ہیں، صلاحیت مجھے دی ہے تو اس نے دی ہے، اور سامنے والا صلاحیت میں کم ہے، 2 پیسے نہیں ہے، تو اس حالت میں اس مالک نے اس کو رکھا ہے. پیسوں کی بنیاد پر، صلاحیتوں کی بنیاد پر، آورتا کی بنیاد پر، اپنے جھوٹ کے مضبوط ہونے کی بنیاد پر ہم کسی اللہ کے بندے کو حقیر سمجھیں گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. روتے ہوئے واپس آئے. لیکن جب راستے میں تھے اللہ نے کرامت بتلائی، اور شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ تالاب میں سے کلمہ پکڑ کے نکلے. اوہ، جنید بھی حضرت شبلی بھی خوش ہو گئے. کہا حضرت ہوا کیا تھا؟ کہ اصل میں بھائی یہ ہوا تھا کہ جب اپنے جا رہے تھے تو راستے میں گرجا آئی تھی، اس میں لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے. تو میرے دل میں بات آئی کتنے نالائق ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہیں. میرے دل میں ان کی حقارت آئی. غیب سے آواز آئی، ابو عبداللہ
ایمان تمہارا کمال نہیں ہے، ان کو آگ کی پوجا میں لگایا ہم نے لگایا ہے، اور تم کو ایمان کی دولت دی ہے تو ہم نے دی ہے۔ اگر تمہارا کمال ہے تو ایمان بچا کے دکھا دو۔ فوراً چڑیے کی شکل بن کر میرے دل سے ایمان اڑ گیا۔ آگ کے پجاری کو حقیر سمجھا، میں کسی غریب کو، کسی کم صلاحیت والے کو دشمنی میں آ کر اس کو حقیر سمجھوں اور ایسے ہلکے الفاظ بولوں؟ ڈرو اللہ سے۔ جو ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت تھی، اب صحابہ کہتا اللہ کے نبی چلے یا نہیں، مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے، تھوڑی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی چلیں، سب آگے کہ نہیں مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے۔ اتنے میں حضرت اسامہ آئے، رنگ کے کالے تھے، قد کے چھوٹے تھے، تو کچھ لوگ ہو گئے نا، زبان کی حفاظت کرو، زبان کی چک چک زیادہ نہ کرو۔ آج تو 2 پیسے کماتے ہو جاتا ہے بیٹا تو باپ کیا، باپ کی کوئی وقت نہیں ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے، باپ کے دل کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو 4 پیسے کمانے پر باپ کے سامنے ایسی بات کرتا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ان کا انتظار تھا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر ساتھ میں تھے، دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ جملہ ان کو فتنے میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ جو کہنے والے تھے سب سے پہلے وہ مرتد ہوئے ہیں، اسلام گیا۔ کسی کو ہلکا مت سمجھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو، اور آپس میں بیٹھ کر یہی مذاکرہ کرو۔ کوئی اگر 19-20 ہے اس کا دل صاف کرو، بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، گاؤں کا بھلا ہو جائے گا، نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ بڑی محنتوں کے بعد بزرگوں کے رونے دھونے پر، کوڑھنے پر، پتہ نہیں کہاں کہاں دعائیں ہوئی، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ دینی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اللہ گاؤں کی رونق کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجتا، ولا کربا الا نفستا، ولا ضرا الا کشفتا، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ پورا مجمع گنہگاروں کا اور پاپیوں کا اے اللہ تیرے دربار میں آیا ہے۔ اے اللہ اپنی عبادتیں بتلانے نہیں آیا، اے اللہ اپنا تقوی دکھلانے نہیں آیا، آج تک کے جرم پر ایک معافی کی اپیل لے کر آیا ہے۔ اپیل لے کر آنے والا بوڑھا بھی ہے اور اپیل لے کر آنے والا نوجوان بھی ہے، اپیل لے کر آنے والے نبیوں کے وارث علماء کرام بھی ہے، اور نبی کے مہمان طلباء اعظام بھی ہے، اور چھوٹے معصوم بچے بھی ہے۔ ہر ایک کے اندر کی صدا یہ ہے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے،
اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے اپنی زبانوں کو بے قابو کیا، اے اللہ اپنی حرکتیں بے تکی کی، پتہ نہیں تیرے کن کن بندوں اور کن کن بندیوں کی ہم نے غیبتیں کی، ہو سکتا ہے جن کی غیبتیں کی ہو وہ قبروں میں پہنچ گئے ہو، اے اللہ ہم ان سے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اے میرے مولا ہم نے بڑا بھینکر نقصان کیا ہے اور اس نقصان کا احساس اب ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے صبح کا بھلا ہوا شام کو واپس آ جائے، وہ بھلا ہوا نہیں ہے، ابھی ہماری زندگی کی شام نہیں ہوئی ہے۔ اے اللہ تو نے توفیق دی ہے اور تو نے رحمت کی نظر ڈالی ہے اس گاؤں پر، اے اللہ کرم پر کرم فرما کر ہمارے دلوں کے میل کو، ہمارے دلوں کی تنگیوں کو، ہمارے دلوں کے حسد کو، ہمارے دلوں کی دشمنیوں کو یا اللہ تو ختم فرما دے، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا ایثار، ایک دوسرے کی ہمدردی تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ مولا حالات ایسے تھے کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ شاید یہ گاؤں آپس میں نہ ملے اور نسلیں کی نسلیں اسی اختلاف پر برباد ہو جائے گی۔ کرم تیرا مولا، رحم تیرا، کس کا آنسو تو نے قبول کیا، کس کی کڑن تو نے قبول کی، کون سے تیرے ایک نیک بندے کی آہ تیرے یہاں پہنچی اور تو نے یہ فیصلہ کیا اور یہ دین ہمیں دکھایا کہ آج ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اے ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے داتا، ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے، اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے، اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے، اے اللہ ہم تو غیبتیں کرتے کرتے، ایک دوسرے پر بدزنیاں کرتے کرتے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے لگاتے ہم تو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَنَا مِنْهَا، اے اللہ تو نے ہم کو کھینچ کے یہاں لایا ہے، تو کوئی نہیں لایا، تو ہی لایا ہے۔ اے اللہ اس گاؤں پر نظر کرم کر دے، اس گاؤں پر نظر کرم کر دے، اے اللہ جو محنت ہو رہی ہے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما، لوگوں کے دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ہمارے بڑے ہمارے آگے وانوں نے اپنی ضد کو چھوڑی ہے، اپنا مقام چھوڑا ہے، تیرے لیے چھوڑا ہے، اے اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکت نصیب فرما اور ان کے لیے یہی عمل ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس فیصلے پر ہم سب راضی ہیں، یہ تیری طرف سے ہوا ہے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بڑا نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے مولا، ہم تو تیری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور شکرانے طور پر آئے ہیں۔ اے مالک تیرا شکر ہے تو نے یہ دین دکھایا ہے۔ کیا لوگ اپنے مکانوں کے بننے پر اور اپنے دکانوں کے اٹھگاٹانوں پر اور خاص شادیوں میں اور عیدوں میں خوش ہوتے ہیں، مولا اس گاؤں کا بچہ جوان بوڑھا مالدار غریب اس تیری دی ہوئی نعمت پر خوش ہے کہ تو نے دلوں کو ملایا ہے۔ اے اللہ شیطان کہیں اپنا کام نہ کر جائے، نفس کہیں اپنی چال نہ چل جائے، اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے اور امت کے لیے تو فتنہ نہ بنا، اے اللہ تو فتنہ نہ بنا، اے اللہ تو فتنہ نہ بنا۔ ہمارا ایک بول لوگوں کے دلوں میں پھر میل لائے گا، ہمارا ایک بول ساری محنت پر پانی پھیر دے گا اور سارا ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اے مولا 4 دن کی زندگی باقی ہے، پتہ نہیں کون کب مرے گا، اے اللہ اور تو نے کہا ہے لوگوں قیامت کے دن مال نفع نہیں دے گا، قیامت کے دن اولاد نفع نہیں دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر آیا ہوگا۔ اے میرے مولا کیا کچڑ میں گندگی ہوگی اور کیا میلے اور بدبودار کپڑے میں بدبو ہوگی اور کیا جنگلوں میں ویرانی ہوگی، لڑتے غیبتیں کرتے کرتے ایک دوسرے پر ظلم کرتے کرتے جنگل سے زیادہ ہمارے دلوں میں اجاڑ آ گیا ہے اور کچڑ سے زیادہ گندگی آ گئی ہے۔ اے میرے مولا جب ماں اپنے بچے کو ناپاکی میں لت پت دیکھتی ہے، ماں پھینک دیا نہیں کرتی ہے بلکہ دھو کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ اے
اے اللہ نادان بچہ کبھی ناپاکی میں ہاتھ ڈال کر اپنے سر کو گندا کرتا ہے، اپنے کپڑے کو گندا کرتا ہے، اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں میں وہ گندگی ڈالتا ہے، لیکن ماں پیار محبت کے ساتھ لیتی ہے اور دھو کر پاک کر دیتی ہے۔ اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو گندا کیا، اپنے کانوں کو گندا کیا، اپنی زبانوں کو گندا کیا، اپنی مجلسوں کو گندا کیا۔ ارے کیا پاخانے میں گندگی ہوگی؟ اس سے زیادہ حسد میں گندگی، اس سے زیادہ بغض میں گندگی، اس سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے میں گندگی۔ لیکن مولا تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ان گندگیوں سے پاک کر لے، ہم سب کو ان گندگیوں سے پاک کر لے۔ اے اللہ اور اپنے رحمت سے ہم کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں بیٹھ کر ہم دل سے یہ کہتے ہیں، اے میرے مولا تیرے دربار میں بیٹھ کر مجرم بن کر آئے ہیں اور تیرے سامنے یہ کہتے ہیں، اے میرے مولا ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، لیکن مولا جن کو ہم نے ستایا، جن کی غیبتیں کی، جن پر بہتان باندھا، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ اے اللہ ان سے ہم کیسے معافی مانگیں گے؟ وہ تو قیامت کے دن اٹھیں گے، گریبان پکڑیں گے، ہاتھ ان کا ہوگا، دامن ہمارا ہوگا، فیصلہ تو کرے گا، تو یہ کہے گا جب تک میرا بندہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا۔ اے اللہ بڑا کٹھن مسئلہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو رحم فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو، ان کی روحوں کو تو معاف کر دے والا بنا دے، ان کی قبروں میں وہ اپنی ان کی روحیں ہم سب کو معاف کر دیں، اور قیامت کے دن اپنے خزانے سے اس کا بدلہ دے کر یا اللہ ہمیں ان کے مواخذہ میں یا اللہ ماخوذ نہ فرما بلکہ ہمیں بری فرما۔ یا اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، آئندہ سنبھل کر، آخرت کو سامنے رکھ کر، شریعت سنت کو سامنے رکھ کر، علماء کی رہبری میں، بڑوں کے مشورے سے یا اللہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کی ناؤ کو تو نے ڈوبنے سے بچایا ہے، تو نے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اے اللہ تو نے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اے مولا تو نے ہی یہ کشتی پال لگائی ہے۔ اے اللہ یہ کشتی کنارے پر ہی رہے، ڈوبنے نہ پائے۔ پیار محبت صلح صفائی، ایک دوسرے کی اثار ہمدردی اور ایک دوسرے کی خیرخواہی دلوں میں بڑھتی رہے۔ جب بھی ملے جی چاہے نہ چاہے ہنستے وہ ہم بات کریں، ہم اپنے زخموں کو بھول جائیں۔ ارے ہمارے دل اتنے زخمی نہیں ہیں جتنے تیرے محبوب کا دل اپنی 2 بیٹیوں کے طلاق ہونے پر زخمی ہوا تھا، طائف کے میدان میں زخمی ہوا تھا، احد کے میدان میں زخمی ہوا تھا۔ اے اللہ اتنے دل تو ہمارے زخمی نہیں ہیں۔ تیرے محبوب علیہ السلام نے سب کو معاف کیا اور اپنی آخرت کا فکر امت کو یہ دلایا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت فضل کے ساتھ تشریف لائے، آپ بیمار ہیں اور لوگوں سے کہا، لوگو اگر کسی کا کوئی پیسہ میرے ذمہ باقی ہے مانگ لو۔ صحابہ تعجب کرنے لگے تو ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم آپ کے پاس باقی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، کس وقت میں نے لیے تھے کہ ایک مسکین آیا تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے مجھے کہا تھا تم دے دو میں دے دوں گا، وہ قرضہ باقی ہے۔ آپ نے فضل سے کہا فضل ان کو دے دو۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لوگو دنیا سے جانے کا وقت میرا قریب ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو مجھے معاف کر دو یا بدلہ لے دو، سراپا رحمت سراپا نور، ان سے کس کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ لیکن امت کو سبق دیا ہے، انانیت چھوڑ، تکبر چھوڑ اور چھوٹا بن کے معافی مانگ لے ورنہ آخرت اجڑ جائے گی۔ صحابہ میں سناٹا، ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے نبی آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ صحابہ حیران۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا تکلیف پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، اس کی نوک میری پیٹھ کو لگی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیرت پہ دیکھنے کیا کہہ رہا ہے یہ؟
آپ نے فرمایا بھائی بدلہ لے لے۔ انہوں نے کہا جس وقت لکڑی کی نوک میرے پیٹھ کو لگی تھی میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، آپ کی پیٹھ مبارک پر چادر ہے، آپ چادر ہٹائیے تاکہ میں بدلہ لے لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی ہے، ہٹانے کے بعد وہ صحابی کیا بدلہ لیتے، آ کر آپ کی پیٹھ مبارک سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور یوں کہا میں تو یہ چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام نے ہم کو سبق سکھلایا ہے، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، پائی پیسہ ادا کر دو، اگر کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہے معافی مانگ لو، کسی کی غیبت کی ہے معافی مانگ لو۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم ایک ایک کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کس کو گالی دی، کس پر تہمت لگائی، کس کی بدزنی کی۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ ہم ایک دوسرے کو مل کر معاف کر دیں۔ اے اللہ تاکہ ہماری آخرت نہ اجڑنے پائے۔ اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، تیرے بندوں کی فکروں کو قبول فرما۔ جن تیرے بندوں کو تو نے کھڑا کیا ہے ان کے بس میں نہیں ہے، جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے اپنی سعادت سمجھ کر ہم سب کو ان کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر اس مسئلے میں کسی ہمارے بھائی کا دل دکھا ہو اور اس کے دل میں کوئی کدورت ہو، جاؤ ہاتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، ٹوپی اتارو، پاؤں پکڑو، بھائی معاف کر دو، بھائی معاف کر دو، گاؤں کا بھلا ہو جائے گا، نسلوں کا بھلا ہو جائے گا، اللہ تمہیں اس سے زیادہ عزت دے گا، پورے گاؤں مل کر سر صلح صفائی پر آ جائے گا، انشاءاللہ آپ کی رحمتیں اترے گی، آپ کی برکتیں اترے گی اور یہاں سے خیر پھیلے گی۔ مولا اس گاؤں کے ٹوٹنے پر علاقہ ٹوٹ گیا تھا، علاقے کی ہمتیں پست ہو گئی تھی کہ کوئی آڑے موقع پر بھاگل والے تیار ہو جاتے تھے، ہماری حمایت میں آ جاتے تھے، وہ تو خود آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اے اللہ علاقے کی کمر ٹوٹ گئی تھی، آج تو نے وہ خوشی کا دین دکھایا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے۔ ارے بھاگل میں جان آئے نہ آئے، علاقے میں جان آ گئی ہے، علاقے میں بہار آ گئی ہے۔ اے اللہ اس بہار میں اور برکت نصیب فرما اور علاقے سے زیادہ بھاگل کے ایک ایک بچے کے دل میں بہار پیدا فرما دے اور اس نعمت تو شکر گزارے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے ذات عالی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کالی کملی والے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بڑے بڑے احسان ہیں، ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہمارے آقا کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابیات کو اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔